بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانوروں کو پیدائشی طور پر علم دے کر بھیجا۔ ان جانوروں کو اللہ نے علم دیا، وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو بھی جانتے ہیں، اپنے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ باپ کا تو پتہ چلتا ہی نہیں، ماں کو جانتے ہیں۔ مثلا ایک مثال لے لیں، مرغی کا انڈا مرغی کے پروں میں 20 دن رہتا ہے، 21 دن رہتا ہے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا چوزا نکلتا ہے، 1 دن کا بچہ ہے، 1 دن کا، لیکن وہ دانا کھاتا ہے، کنکر نہیں کھاتا۔ اس بچے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ تیری غذا ہے اور یہ تیری غذا نہیں ہے؟ پھر وہ بلی اور کیٹ کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور اپنی ماں کے پروں میں آ کر چھپ جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن ہے؟ یہ تو 1 دن کا بچہ ہے۔ اس کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ میرا رب ہے، اسی نے اس کو علم دیا۔ پیدا ہوتے ہیں علم۔ اچھا، وہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ وہ چوزا بہت ساری مرغیاں ہوگی، لیکن وہ ان تمام مرغیوں میں اپنی ماں ہی کی طرف جائے گا، حالانکہ اسی رنگ کی اور بھی مرغیاں ہیں، لیکن وہ اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ اس کو علم کس نے دیا؟ اللہ ہی نے علم عطا فرمایا کہ وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ باپ تو اس کا ہوتا ہی نہیں، نہ معلوم کہاں ہوگا اس کا باپ تو، لیکن ماں کو وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ ایک بھینس کا بچہ 1-2 دن ہوئے، دوڑنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ اس بچے کو کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے؟ اس کے منہ کے پاس جاتا ہے، ماں اس کو چاٹتی ہے۔ سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے، ایل نامی مچھلی، ایل۔ سارے سمندروں میں ہے یہ مچھلی، لیکن اس کا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اس کی جب انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ہر جگہ انڈے نہیں دیتی۔ وہ آپ کے قریب جگہ ہے برمودا، برمودا میں انڈا دینے آتی ہے، ہندوستان سے سفر کر کے یہاں آتی ہے، چائنا کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آتی ہے، جنوبی افریقہ کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آتی ہے، سعودیہ کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آتی ہے، پاکستان کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آتی ہے۔ 4000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر، 6000 کلومیٹر کا سفر، اور اس کے پاس کوئی ماپدند نہیں ہے کہ جس کو بٹھا دیا جائے، کوئی کمپوز نہیں ہے کہ جس کو لگا دیا جائے اور یہ سیٹ کر دیا جائے کہ مجھے برمودا جانا ہے۔ تمہارے پائلٹ کے پاس کمپوز ہے، وہ اسی کے اوپر اپنے پورے فلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اسی پر وہ پورے اس کے نظام، اس کے سسٹم اس کو بتا رہی ہے کہ تجھے لیفٹ چلنا ہے، تجھے رائٹ چلنا ہے۔ تمہاری گاڑیوں میں نظام سیٹ ہے، تمہارے موبائل میں ہے، تم نے اس کو سیٹ کر دیا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ اپنے مقام پر تمہیں پہنچا دیتا ہے اور تمہیں وہاں لا کر کے ڈیسٹینیشن پر پہنچا دیتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہے، تو اپنے مقام پر آ گیا۔ اس مچھلی کے پاس جو اتنے دور سے سفر کر کے آ رہی ہے، کوئی کمپوز نہیں، لیکن وہ بلا کمپوز کے وہیں اپنے مقام پر پہنچتی ہے۔ اس کو علم کس نے دیا؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر چیز بڑی عجیب و غریب، اس کا بچہ جب وہاں پیدا ہو، وہ مچھلی کا نظام ہے کہ وہ انڈے دے کر مر جاتی ہے۔ اب وہ انڈا پھٹتا ہے، بچہ نکلتا ہے، تو اس بچے کے لیے وہاں کا ٹیمپریچر مناسب نہیں، تو وہاں سے نکل جاتا ہے بچہ۔ اگر راستے میں کسی بڑے جانور نے اس بچے کو نہیں کھا لیا تو وہ بچہ اسی سمندر میں جاتا ہے جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، چھوٹا سا بچہ۔ اگر اس کی ماں ہندوستان سے آئی تو وہ چائنا کے سمندر میں کبھی نہیں جائے گا، اگر اس کی ماں پاکستان کے سمندر سے آئی تو یہ ہندوستان کے سمندر میں کبھی نہیں جائے گا۔ اس چھوٹے سے بچے کو مقام تک پہنچنے کا علم اللہ نے عطا فرمایا، اس کے پیچھے رب کی طاقت ہے۔ سانپ کا بچہ انڈا پھٹا، سانپ کیناور جانور ہے، بڑا کیناور۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے دیکھا
کہ میرے پیٹ سے سانپ نکلا یا میرے پیٹ میں سانپ چلا گیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے. یہ اس کی تعبیر ہے. بڑا کینہ اور جانور ہے. تو سانپ انڈا دیتا ہے، فیمیل سانپ، اور وہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خود اپنے بچے کا دشمن بن جاتا ہے. تو اللہ کا نظام ہے، وہ اندے دے کر چلا جاتا ہے، وہاں رہتا نہیں. اب اس کا اندھا فتح، چھوٹا سا بچہ سانپ کا نکلا، 1 دن کا بچہ ہے اور آپ کا پاؤں گر گیا اس پر. جہاں آپ کا پاؤں اس پر گرا کہ وہ فوراً فن نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تیرے ڈیفنس کا طریقہ یہ ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت ہے. ایک ایک مثال آپ لیتے چلے جائیں، ایک ایک مثال. اللہ نے ان تمام مخلوق کو علم دے کر بھیجا، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کو علم نہیں دیا. یہ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا، بالکل جاہل، اس کو کوئی علم نہیں. یہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا پیدا ہوا تو، یہ اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتا، یہ اپنے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا، اسے کچھ پتا نہیں. یہ جاہل پیدا ہوا. ہاں، علم کی مشینریاں دی اس کو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان دیے، ناک دی، آنکھیں دی تاکہ علم حاصل کرے. لیکن یہ بڑے ہو کر علم دیا نہیں، جاہل پیدا ہوا. سوال یہ ہے کہ اللہ جس کو تو اشرف المخلوقات بنا رہا ہے، جس کو تو سب سے اعلیٰ بنا رہا ہے، جس کو تو سب سے اونچا بنا رہا ہے، جس کو تو کائنات کی اصل بنا رہا ہے، اس کو تو نے علم نہیں دیا اور ان سب کو تو نے علم دے دیا. اس سوال کا جواب قرآن کی آیات دے رہی ہے. قرآن کی آیات یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو شہوت پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ سارے جانوروں کو 2 کام، کھاؤ پیو شہوت پوری کرو. اسی لیے کہاں منہ مال لیا، کہاں کھا لیا. حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. ان کو اس کے کھیت میں سے بھی کھا لیا، اس کے کھیت میں سے بھی کھا لیا، اس کے آگے سے بھی کھا لیا، اس جانور کے آگے سے بھی کھا لیا، کوئی تمیز نہیں. جہاں چاہ اپنی شہوت کو پوری کر لی. ان کا کام یہ ہے کھانا پینا اور شہوت کو پورا کرنا. فرمایا اس کے لیے کوئی اسپیشل کتاب نبی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل جو ہے قرآن میں اللہ نے بے ایمانوں کو اور کافروں کو جو یوں کہا کہ وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بدتر ہے. اس کی وجہ فخر رازی نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام دنیا میں کھانا پینا اور شہوت کو پوری کرنا. بس ادھر خوب کماؤ اور جمعہ سنیچر کو خوب موج مزے کر لو، کسینوں میں، شراب میں، پب میں چلے جاؤ، ناچ لو، کود لو، مسئلہ ختم. شہوت پوری کر لی، کھا پی لیا، کمایا سب کچھ اسی کے لیے اور اسی میں ڈال دیا. تو جو صفت جانوروں کی ہے وہی صفت اس نے اپنائی، تو ظاہر سی بات ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہے، انسان کی شکل میں جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر. کیوں اس سے بدتر؟ جانور سے کیوں بدتر؟ جانور مکلف نہیں، تو مکلف ہے. اس کو عقل نہیں، تجھے عقل ہے. اس کو شعور نہیں، تجھے شعور ہے. اور تو نے اپنی عقل کے باوجود، شعور کے باوجود تو نے جو طریق اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا، وہ بڑا ہی بدترین، اس لیے تو جانور سے بھی بدتر ٹھہرا. بل ہم اضل. یہ فخر رازی نے تفسیر فرمائی کہ اس کو کیوں جانور کہا گیا. تو فرمایا میرے بندو، میں نے ان کو جو پیدا کیا ہے اس سے مقصود کھانا پینا اور شہوت کو پورا کرنا. اس کے لیے کسی کتاب کی، نبی کی، علم کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا علم تو اندر ہی ڈال دیا. لیکن اے میرے بندے اور بندیوں، میں نے تم کو شہوت کے لیے اور کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مقصود تمہارا ہے ہی نہیں. یہ ضمنی باتیں ہیں سب، کھانا پینا اور شہوت کو پورا کرنا، یہ ضمنی باتیں. بلکہ اس میں بھی غور کرو گے تو میری شریعت، اس میں بھی میری شریعت. تم کھاؤ گے تو میرا نام لے کر، تم کھانے سے فارغ ہوں گے میرے نام پر. اتنا ہی نہیں، تم میرا شکر بھی پھر اس پر ادا کرو گے.
پھر تم ان میری نعمتوں کو کھا کر میری عبادت کرو گے، تم اپنی بیوی سے ملاقات بھی کرو گے تو پہلے دعا پڑھو گے، اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اللہ اس سے جو اولاد مقدر ہو تو شیطان سے حفاظت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ کر ملاقات کرے گا، مقدر میں اگر اس کے اولاد ہیں تو اس اولاد کو پیدا ہونے کے بعد شیطان چونکے نہیں مارے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تربیت اولاد کے بہت مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے۔ ایک عورت کو یوں کہا گیا کہ تیرے پیٹ میں جب بچہ ہو جائے تو قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، اس قرآن کا اثر تیرے بچے پر پڑے گا پیٹ میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، یاد رکھ لیں، بہت پیاری بات، کام آئے گی۔ فرمایا مذکر اولاد چاہتے ہو، حمل کے آ جانے کے بعد، حمل تو ٹھہر گیا، اب تم چاہتے ہو مذکر اولاد، تو فرمایا سورہ مریم کی تلاوت کرو، سورہ مریم کی تلاوت سے اللہ مذکر اولاد دے گا۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ کیا تقدیر بدل جائے گی؟ مقدر میں حمل تو ٹھہر گیا، اب کیا ہوگا؟ امام غزالی نے بڑا بہترین جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو ابھی ٹھہرا، اب اس کو میل یا فیمیل بنانا اللہ کا کام، لیکن سورہ مریم کی برکت سے اللہ تیری مراد کو پوری کرے گا۔ اس لیے کہ اس صورت میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا نے بیٹا مانگا تھا، یہ نیک فلی ہے، اور اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ فرمایا اگر میل اولاد چاہتے ہو سورہ مریم پڑھو، اور آگے امام غزالی نے لکھا ہے اور اگر خوبصورت اولاد چاہتے ہو سورہ یوسف پڑھو، اس سے اولاد خوبصورت پیدا ہو۔ ام سلیم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے ابھی میل فیمیل کیسے ہو جاتے ہیں؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحیحین کی روایت، صحیح ترین روایت، حضرت نے فرمایا جس کا پانی پہلے جاوے رحمدانی میں، مرد کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکا پیدا کرے گا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکی پیدا کرے گا۔ تو ام سلمہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ عورت کو بھی پانی ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا فَبِمَ يَشْبَهُ وَلَدُهَا، اگر عورت کا پانی نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ حضرت نے فرمایا یہ سائنس تو آج بول رہی ہے، میرا نبی بغیر سائنس کے سب کہہ کر گیا کہ لڑکے لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، جس کا پانی پہلے گیا اللہ میل اور فیمیل کا فیصلہ کرے گا، اور جس کا پانی کثرت سے گیا، زیادہ گیا، اللہ اس کے مشابہ لڑکے لڑکی کو بنائے گا۔ تو کثرت پر، زیادتی پر شباہت ہے، شکل و صورت ہے، اور پہلے جانے پر میل اور فیمیل کا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ سائنس سے پہلے سارے سائنسوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے، جو اللہ کے وہاں سے لے کر بولتا ہے۔ عجیب و غریب بات اللہ کے نبی نے کھولی ہے۔ ہم نے پڑھائی کا، ہم نے تو تقریر بھی سنی تو 2 قسط دولتی پہ بات پوری ہو گئی۔ ہم نے پڑھائی کا، قرآن حدیث سمجھو۔ اس لیے میں بار بار جو یہ درخواست ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ ان علماء کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن حدیث سمجھو، روح تازہ ہو جاتی ہے، نبی پر محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جس کے تذکرے، جس کی باتوں میں گہرائی مل جاتی ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جی اس کی طرف لگتا ہے، جی خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی گہرائی پر، ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی عصر کے بعد ہمارے ملنے والے ہمارے خالد بھائی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار کوئی بات چل پڑی ایسے ہی، چونکہ مرنے کی سب کو فکر ہے، تو بہرحال بات چل پڑی موت پر۔ میں نے کہا ایک عجیب و غریب روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، کہ قبر میں سوال کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ جو منکر نکیر آتے ہیں، ایک روایت ضعیفہ میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے اور امام احمد نے بھی اس کو نقل فرمایا،
فرمائے یہ فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہ کفار کے لیے ہیں جو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. روایتوں میں آئے نا لمبے بال نے لمبے دانت نہیں. فرمایا وہ منکر نکیر ہے جو ڈراؤنی شکل میں، وہ کفار کے لیے آتے ہیں. فرمایا مسلمانوں کے لیے جو فرشتے، یہ ضعیف روایت ہے لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے. فرمایا مسلمانوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں قبر میں سوال کے لیے، وہ بشیر و مبشر ہے. ان کا نام بشیر اور مبشر ہے. اور بشیر اور مبشر اس لیے کہ وہ خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، تو بشارت ملتی ہے. نام صالحہ بخاری کی روایت میں جب حضور سے متعلق سوال ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے اللہ ہے، میرے نبی ہے اور مجھے یہ باتیں بتائی تھی اور میں اس پر ایمان لایا تھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چل گیا؟ نبی کو تو دیکھا نہیں، یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا نبی ہے؟ فرمایا اللہ تذکرے کی بنیاد پر اس وقت دل میں نبی کی محبت ڈال دیتا ہے اور خود ہی اللہ بتاتا ہے کہ تو یہ بول کے یہ میرا نبی ہے. اب سوال کی شکل کیا ہوگی؟ فقہ نے لکھا ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تصویر لے کر آتے ہیں فرشتے کہ یہ کون ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ زبانی سوال، چونکہ روایت میں شرح نہیں آئی کہ کیسے سوال ہوگا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی قبر سے، چاہے تم کینیڈا میں سوئے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کھول دی جاتی ہے اور اللہ کے نبی زمین کو قریب کر دیا جاتا ہے. طی العرض جس کو کہا جاتا ہے، زمین قریب کر کے پوچھا جاتا ہے بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے کال پر جھوم اٹھے اور جھومتے جھومتے یوں کہنے لگے اللہ مجھے تو ایمان پر خاتمہ دے دے، مزہ آ جائے گا. مرنے کے بعد زندگی میں زیارت نہ ہوئی، مرنے کے بعد تو میرے نبی کی زیارت ضرور ہو جائے گی. جھومتے جھومتے فرماتے تھے. یہ محبت کی بات ہے. تو اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ قبر میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کی زیارت بہت عجیب و غریب بات ہے. حضرت تھانوی نقل فرمایا کہ اکبر ایک دن صبح بہت پریشان تھا. صبح جو اٹھا تو بہت پریشان. تو سارے وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت پریشانی کی وجہ بہت بے چین ہے. کہا بس کیا بتاؤں، کچھ نہیں. کہا نہیں کوئی پریشان، کہا نہیں کچھ نہیں. تو بربل بڑا چالاک تھا، اس نے آ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت پریشانی کی وجہ ہم حل نکالیں اس کا، کوئی آپ بتائیں تو صحیح. تو کہنے لگا کہ رات میں اپنے روم میں، پرائیویٹ روم میں سو جاتا اور کندیل بجھ گئی، فانوس لالٹین اس زمانے میں جو جلتی تھی وہ بجھ گئی. تو کہا مجھے اچانک اندھیرا یاد آ گیا قبر کا. الشیء بالشیء یذکر. مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ یہاں اتنا اندھیرا ہے تو قبر کے اندھیرے کا کیا حال ہوگا. تو اس کی وجہ سے مجھے رات بھر بے چینی رہی اور میں ابھی بھی بے چین ہوں. تو بربل تھا تو بڑا چالاک. اس نے یوں کہا کہ بادشاہ سلامت اچھا میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں کہ یہ جو دنیا میں روشنی نظر آ رہی ہے یہ روشنی کس کی برکت سے ہے؟ تو اکبر نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، حضرت ہی کی وجہ سے یہ ساری روشنی. فرمایا اچھا وہ محمد اس زمین پر کتنے دن رہے؟ تو کہا 63 سال. اچھا 63 سال اور گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا دنیا سے؟ تو کہا 1200 سال. کہا اچھا تو اب وہی محمد 1200 سال سے زمین کے نیچے سوئے ہیں، تو 63 سال اوپر رہنے سے آج 1200 سال تک اندھیرا اجالا چل رہا ہے. تو وہ 1200 سال سے نیچے ہیں تو نیچے بھی سب اجالا ہو گیا ہے، اس لیے تو قبر میں جائے گا تو تیرے قبر میں بھی اجالا ہو جائے گا. حضرت تھانوی اس کی اس بات کو نقل کرنے کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات. حضرت نے فرمایا تھا تو ظالم کافر، بربل تھا تو ظالم کافر، لیکن بات بڑی پتے کی بتائی. بات بڑی پتے کی بتائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قول لے لیا جائے کہ قبر زمین فار دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون نظر آ رہا ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی کی زیارت اور دیدار ہوا تو روشنی ضرور ہماری قبر میں پہنچ کر رہے گی. یعنی تھا تو ظالم کافر لیکن بات بڑی پتے کی کہی اس نے. تو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. تو بہرحال اللہ نے ہم کو جو دنیا میں کھانے پینے اور شہوت کے لیے نہیں بھیجا، اور جو قوم اسی میں پڑی ہے کھانا پینا اور شہوت، کماتے ہیں اور کما کر کھانا پینا اور شہوت، اس کو قرآن نے جانور کہا. یہ جانور کی صفت ہے. انسان کو اس کے لیے نہیں بھیجا. یہ سب ضمنی چیزیں ہیں،
کھانا پینا اور شہوت، بلکہ اس میں بھی شریعت، تمہارے کھانے میں شریعت، پینے میں شریعت، ٹیک لگا کر نہ کھاؤ. ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیا طعاما قط، حضرت نے یوں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا، حضرت نے کبھی یوں ٹیک لگا کر نہیں کھایا، کبھی نہیں، پوری زندگی نہیں. ہمارے حضرت گزشتہ سال حج میں، اس سال سے اگلے سال حج میں تھے، میں بھی تھا، کسی نے ایک چاکلیٹ دی تو حضرت باوجود کہ ضعیف بہت ہے، کمزور ہے، لیکن مجھے کہا کہ ہنی مجھے بٹھاؤ. میں نے سیدھا بٹھایا، اس کے بعد چاکلیٹ کھائی، اس کے بعد سارے مجمع کو خطاب کر کے کہا میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا. ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں چند کوڑیاں آ گئی تو غرور اور تکبر میں یوں ٹیک لگا کر کھاتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر پانی نہیں پیا، کبھی پانی نہیں پیا. ہم ٹیک لگا کر بلکہ آئس کریم بھی یوں کھاتے ہیں، غلط ہے. سیدھے بیٹھ جاؤ، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھو میرے بھائیو، سنت سیکھو. مجھے کسی نے بتایا کہ ابو بکر میں 28 بیان ہوئے، میں نے کہا 28 بات یاد ہو جائے تو بھی غنیمت ہے. 28 بیان ہوئے، میں نے کہا 28 یاد ہو جائے. اور کسی نے ابھی میسج کیا کہ 29 تاریخ ہے اور 29واں ہے. کسی نے میسج کیا ہے کہ 29 تاریخ ہے اور 29واں بیان ہے. چلو میں نے کہا اتنا بھی لوگوں نے یاد رکھا کہ 29، تو 29 میں ایک ایک بات بھی اگر یاد کر لیں تو کم کی باتیں، سنتیں ہمیں یاد ہو جائیں. حضرت نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا، حضرت نے کبھی ٹیک لگا کر پانی نہیں پیا، پوری زندگی نہیں. بلکہ اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے بھی ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر تواضع کسی میں نہیں. کتنی بڑی تواضع، اتنی بڑی تواضع کہ انسان کے اعضاء میں سب سے قیمتی عضو جو ہے نا پیشانی ہے، سب سے قیمتی عضو. اللہ نے فرمایا اس کو بھی میرے سامنے رکھ دے. تو جو سب سے قیمتی عضو تھا اس کو بھی اللہ نے نیچے رکھوا دیا. نماز سے بڑھ کر تواضع کسی میں نہیں، لیکن انسان کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر یہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کی طرف سے ملے گا کچھ نہیں. فرض کی ادائیگی اور چیزیں، ملے گا کچھ نہیں اس پر. نماز سراسر تواضع سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے. تو اللہ کے نبی کو یہ ادائیں پسند نہیں تھی، بلکہ یوں جھک کر کھاتے تھے. اور کسی صحابی کے فرمانے پر آپ نے فرمایا میں ایک باندی کا بچہ ہوں اور غلام ہوں، اور یا اللہ میں ایک باندی کا بچہ ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری باندی، تیری غلام، اور میں بھی خود تیرا ایک غلام ہوں. وہ ابن امتی کا، تیری باندی کا بچہ ہوں میں. حدیث شریف میں ہے وہ ابن امتی کا، میں خود غلام ہوں اور میں خود تیری ایک باندی کا بچہ ہوں. اللہ کے نبی نے عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی. ہماری باتوں میں بھی تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. بڑا پن اللہ کو بالکل پسند نہیں، بالکل. ٹھیک ہے ہم بول لیتے ہیں بڑے بول بہت بول لیتے ہیں، لیکن اللہ کبھی پکڑ کرنے پر آ جاتا ہے تو یہی بول ہماری ہلاکت کے ذریعے ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے، اللہ کو تواضع والی زندگی پسند، جھکنے والی. فتح مکہ ہو رہا ہے، ایسا زبردست مکہ فتح جہاں سے نبی کو نکالا گیا، مارا گیا، سجدہ نہیں کرنے دیا، مطاف میں نہیں گھس، سب کچھ کیا. لیکن حضرت جب گھسے ہیں تو یوں پیشانی جھک گئی آپ کی اونٹنی پر، اونٹ کی کوہان سے آپ کا منہ لگ رہا ہے. اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور انتہائی تواضع میں جھکے جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ عام بادشاہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دنیا کا بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس کو ویران کر دیتا ہے، تتر وتر کر دیتا ہے، مکانوں کو گرا دیتا ہے، اس کے ہاسپٹلوں کو گرا دیتا ہے، اس کی مسجد و عبادت خانوں کو نہیں دیکھتے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، چیچینیا میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، افغان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دنیا کا بادشاہ جب کسی ملک میں گھستا ہے اس کو ویران کر دیتا ہے. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہوں کا نقشہ قرآن نے کھینچا. اور میرے نبی کا نقشہ کیا کھینچا؟ میرے نبی کا نقشہ فرمایا میں تمہیں وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی
لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اور آج کعبۃ اللہ کو گلاب چڑھے گا، اور آج ذلیلوں کو عزت دی جائے گی، اور آج بچیوں کو عزت دی جائے گی۔ تم بچیوں کو عزت نہیں دیتے تھے، بچیوں کو عزت دی جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ عام جانوروں کی طرح نہیں کہ کھانا پینا کمانا مقصد پورا، اس لیے نہیں۔ ہمارا مقصد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت، اس کے لیے۔ اور اس عبادت کے لیے ضرورت ہے علم کی، عبادت بغیر علم کے ادا نہیں ہوتی، عبادت کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ اور علم کون سا؟ دنیا کا نہیں، اللہ کا علم۔ تو اللہ نے بتایا کہ میری عبادت کے لیے علم میں دوں گا۔ کہاں سے اللہ تو دے گا؟ میرے پیغمبروں سے، میری کتابوں سے۔ تو میرے پیغمبر اور میری کتابوں کا علم وہ باہر سے آئے گا، اندر سے نہیں۔ جانوروں کا علم اندر سے آیا، ہمارا علم باہر سے۔ فرمایا باہر کا علم تجھے بنائے گا، اندر کا علم تجھے خواہش پر لے جائے گا۔ باہر کا علم بنائے گا، وہ وہی والا علم، اور اندر کا علم خواہشات پر لے جائے گا۔ تو جو اندر کے علم پر چلتے ہیں وہ اولئک کالانعام بل هم اضل ہے، اور جو باہر کے علم پر چلتے ہیں وہ سیرت انبیاء پر ہے، انبیاء کی سیرت پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارا مقصد سمجھے، دنیا میں آنے کا مقصد صرف کمانا، صرف کھانا پینا، صرف بنگلے بنا لینا، صرف جاب پہ جاب، اور اللہ کی یادوں سے بالکل غافل ہو جائیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ ضروریات میں سے ہے، مقصد اصلی اللہ کا دین ہے، اس کو آباد کرنا۔ اس لیے پہلے نماز ہوگی پھر سارے مسائل ہوں گے، پہلے دین ہوگا پھر سارے مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دنیا بھی آسان اور بہتر بنا، قبر بھی آسان اور بہتر بنا، حشر بھی آسان اور بہتر بنا۔ ہر موڑ پر اللہ کامیابی عطا فرما، ہر موڑ پر کامیابی عطا فرما، تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، دلوں کی صفائی عطا فرما۔ اللہ دلوں کی صفائی عطا فرما۔ اللہ تواضع کی دولت ہم سے لٹ چکی ہے، اللہ عاجزی کی دولت لٹ چکی ہے۔ تیرے حبیب جیسی تواضع عطا فرما، تیرے حبیب جیسی حیا عطا فرما، تیرے حبیب جیسی شرم عطا فرما، تیرے حبیب جیسے اخلاق سے ہمیں مزین فرما، اور ہمارے بدن کو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے مزین فرما۔ اے اللہ موت برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، حساب برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، حضوری برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کا استحضار کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے جھمیلوں میں اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کا بیج ڈالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، راحت و سکون والی زندگی عطا فرما، پریشان کن زندگی سے سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔